بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی سعادت مند اور بہت ہی بابرکت ہونے کے ساتھ پر نور محفل آج یہ ہم نے دیکھی ہے۔ جیسے ہی اس ہال میں داخل ہوا تو ہر طرف ہر شخص کے ہاتھ میں قرآن مجید، سپارہ، تسبیح، ہر آدمی اپنے عمل میں لگا ہوا تھا، اور یہ منظر شاید میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی مجلس میں جب ہم حاضر ہوں تو مجلس میں حاضرین میں سے ہر آدمی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو۔ عام طور پر ایسی محافل اور مجالس جب منعقد ہوتی ہیں تو ایک جگہ سے اسٹیج سے ہی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ بھی چونکہ ہوئی ہے، لیکن ہر آدمی کا تلاوت میں، ذکر میں مشغول ہونا، یہ میرے لیے ایک نیا اور میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور حضرت مولانا زوار حسین شاہ نور اللہ مرقدہ ان کی ایصال ثواب تک اللہ پاک اس کا ثواب پہنچائے۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت محترم استاذ محترم حضرت مولانا سید ڈاکٹر عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ جنہوں نے اس محفل میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی خدمت جلیلہ کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میری دائیں جانب جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت اقدس حضرت سید فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان بزرگوں سے اور دیگر علماء کرام سے میں ملتمس ہوں کہ اس عاجز کے لیے، اس فقیر کے لیے علم اور عمل کی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم سے اور عمل سے مالا مال فرمائے، اور اس محفل میں اس وقت چند باتیں اللہ پاک مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور سامعین کے لیے بھی مفید ہوں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت بینہ میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اور ایمان والوں کو جب اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے کہتا ہے تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کا کوئی خاص حکم ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے اور یہ ارشاد فرما کر کسی بات کا اللہ حکم دیتا ہے یا کسی بات سے اللہ پاک روکتا ہے تو وہ کوئی خاص اہم حکم ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے،
اور یہ اعزاز اس امت کا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے براہ راست اس امت کو خطاب کیا۔ گزشتہ امتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کو خطاب کر کے نبیوں کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کرتا تھا۔ اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کو خطاب کر کے کہا، اور جب اللہ خطاب کرتا ہے تو وہاں کوئی اہم بات اور اہم نکتہ ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اس خطاب کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے جیسا کوئی باپ، کوئی مربی، کوئی شفقت کرنے والا، کوئی معلم، کوئی استاذ، کوئی شیخ، کوئی پیر اپنے ماتحت کو خطاب کرتا ہے کہ دیکھو میرا اور آپ کا تعلق کتنا ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹے دیکھو میرا اور آپ کا تعلق کتنا ہے، آپ کو میں نے کھلایا ہے، پلایا ہے، پالا ہے، عزت دی ہے، جوان کیا ہے، پروان چڑھایا ہے، یہاں تک تمہیں پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے خطاب کر رہا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب تسلیم کیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا معبود تسلیم کیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا الہ مانا ہے، اے وہ لوگوں جو میری ذات اور میری تمام صفات پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو میری کتابوں پر اور ملائکہ پر ایمان رکھتے ہو، اور جس طرح سے میں نے کہا ان تمام باتوں کو مانتے ہو، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان تمام باتوں سے تم رکتے ہو۔ یوں اللہ پاک نے اپنے تعلق اور واسطے کو ذکر فرما کے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تقوی اختیار کرتے رہنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ تقوی یہ ہے جس جگہ اللہ پاک نے آپ کو مجھے جانے کا حکم دیا، اس جگہ سے اللہ کبھی آپ کو مجھے غائب نہ پائے، اور جس جگہ سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا وہاں اللہ ہمیں کبھی بھی موجود نہ پائے۔ جس آدمی میں یہ دو صفات آ گئی اس نے تقوی کا حق اختیار کر دیا۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا ڈر اختیار کرو ایسا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ پر اللہ نے جانے کا حکم دیا وہاں آدمی کبھی بھی غائب نہ ہو۔ اذان ہو گئی، اب حکم ہے مسجد میں آنے کا، اب حکم ہے ساری مشغولیات اور کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کا حکم ہے۔ جس موقع پر جس جگہ پر اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو بجا لانا، اور جس جگہ سے اللہ نے منع فرمایا اس سے منع ہو جانا، یہ ہے تقوی۔ تو ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کیا کرو۔ پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، یہ خشیت، یہ کیسے حاصل ہوگی، یہ کہاں سے نصیب ہوگا، کس جگہ سے ملے گا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہاں سچے لوگوں سے مراد صرف زبان کی سچائی نہیں ہے، زبان، عمل، دل تینوں ایک ہو جائے۔ جو زبان سے اقرار ہو عمل میں بھی وہی ہو، جو عمل میں ہو دل میں بھی وہی ہو۔ جیسا کہ انسان اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دل سے اس بات کی بندہ تصدیق کر رہا، زبان سے اقرار کر رہا اور عمل میں لا رہا اللہ کے سارے حکموں کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا ہادی تسلیم کر رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو جن کی زبان اور جن کا دل اور جن کا عمل ایک ہو، عمل اور زبان میں تضاد نہ ہو،
عمل اور دل میں تضاد نہ ہو۔ تو اللہ والوں کی صحبت، آج جس مجلس میں ہم اجتماع ہم سب کے سب جمع ہیں، اللہ والوں کی مجلس ہے۔ ایسی مجالس انسان کو بدلتی ہیں، ایسی مجالس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ حضرت مولانا سید زوار حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے، حضرت کی ایک کتاب عمدۃ الفقہ ہم مدرسوں میں دیکھتے تھے، ہر مفتی ہر دارالافتاء میں وہ کتاب زینت ہے۔ گویا کہ ہر آدمی تخصص کرنے والا، مفتی بننے والا اس کتاب سے ضرور استفادہ کرتا ہے۔ اتنے حد تک تو میں بھی حضرت کو جانتا تھا، اتنے حد تک میرا بھی تعارف تھا۔ آج سے کوئی تقریباً 16 سال 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہاں ہی کی خانقاہ سے صحبت یافتہ تھے، حضرت محترم صادق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محترم محمد یوسف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 بزرگ تھے جو حضرت کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ تو ان 2 بزرگوں میں سے ایک جو محترم صادق صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سید زوار حسین شاہ صاحب کی کتاب عمدۃ السلوک آپ نے پڑھی ہے؟ اس وقت میری کوئی خاص مناسبت اس سلسلے سے، تصوف کے راستے سے تھی بھی نہیں، تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی۔ انہوں نے وہ کتاب مجھے لا کر ہدیے میں دی، اور پھر میں نے اس کتاب کو مطالعہ کیا، اور پھر وہ روزانہ وہ لے جاتے، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر ذکر بھی کرواتے، مراقبہ بھی کرواتے، اور یہ بتلاتے تھے کہ حضرت کی مجلس میں اس طرح سے ذکر ہوتا تھا، ایسا مراقبہ ہوتا تھا، اس طرح سے وہ روزانہ ان کا معمول تھا۔ اور وہ سبقاً درسن وہ کتاب عمدۃ السلوک میں نے پڑھی۔ اور پھر میرے شیخ اور میرے مربی حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہادرآباد والے، عثمانیہ مسجد والے، پھر جب ان سے ہمارا تعلق اور ان سے نسبت ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے خاص تاکید کی کہ عمدۃ السلوک پڑھو، بہترین کتاب ہے، از اول تا آخر اس راستے کا ایک سالک، ایک آدمی اس تصوف کے راستے پر چلنے والا، اس کے لیے بہترین رہنما کتاب ہے، ایک عامی آدمی کے لیے بھی اور ایک خاص آدمی کے لیے بھی، ایک منتہی درجہ رکھنے والا اس کے لیے بھی اور ایک مبتدی درجہ رکھنے والا اس کے لیے بھی یہ کتاب بہت مفید۔ میں اس کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، بہت پیاری بات ہے، اور زندگی بھر کا اپنا یہ عمل، یہ معمول رہا، اور اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہتا رہا، اور اس کتاب کو ہم نے بارہا اپنے ہاں حلقہ میں، اپنے حلقے میں، ذکر کے مجلس کے حلقے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو توبہ کے متعلق حضرت نے بات فرمائی، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس میں توبہ کا کتنا اعادہ کیا گیا، کتنا ذکر کیا گیا۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، خالص توبہ کرو، اور وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ فلاح کو، کامیابی کو معلق کیا، جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ۔ اب حضرت والا کا جو اقتباس ہے، اس سے پہلے میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ وہاں نصیحت سننے کا، نصیحت کرنے کا رواج ہوتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جا کر نصیحت کی درخواست کرتے تھے، اور صحابہ باہمی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کی درخواست کرتے تھے۔ چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے نصیحت کی درخواست کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اور مرتبے میں کتنے بلند ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، ابی مجھے آپ نصیحت کیجئے۔ کہا امیر المومنین میں آپ کو نصیحت کروں؟ کہا ہاں آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی کی نصیحت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین تقوی آپ جانتے ہیں؟ کہا تقوی بچنے کو کہتے ہیں۔
تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، امیر المومنین کبھی کانٹوں کے راستے پر چلنا ہوا؟ خاردار راستے پر کبھی چلنا ہوا؟ کہا ہاں چلنا ہوا۔ کہا کس طرح سے چلتے ہیں؟ کہا خاردار راستے میں اس طرح سے چلتے ہیں کہ اپنے دامن کو، کپڑوں کو سمیٹ کے چلتے ہیں کہ ہمارا دامن، ہمارا کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ نہ الجھ جائے اور کوئی کانٹا ہمارے کپڑے میں نہ الجھ جائے جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے پھٹ جائیں، اور اگر وہاں نیچے کیچڑ ہے، گندگی ہے، تو اور کپڑوں کو سمیٹتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے نجاست کے ساتھ ملوث نہ ہو جائیں۔ فرمایا امیر المومنین اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ دنیا میں زندگی آدمی اس طرح سے بچ کے گزارے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی آدمی کے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے، کوئی گناہ انسان کے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے۔ جیسے یہ ناپاکی ہے، یہ گندی نجاست ہے، راستے کی نجاست ہے، اسی طرح سے گناہوں کی بھی نجاست ہے، گناہوں کی بھی ناپاکی ہے، یہ بھی نجاست ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی ناپاکی، گناہوں کی نجاست، اس کو دھونے کا جو راستہ ہے، دو راستے ہیں۔ گناہوں کے ساتھ لت پت جسم، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس جسم کو پاک کرنے کے دو راستے ہیں، یا تو دنیا میں توبہ کر لے اور توبہ کے آنسوں سے اس گناہ کو پاک کر لے اور جسم کو صاف کر لے، اور اگر یہاں سے صاف نہیں کرے گا، یہ مومن ہے، پھر یہ بذریعہ جہنم ہو کر جنت میں جائے گا۔ یہ جہنم میں اس کو سزا نہیں، اس کو پاکی کے لیے ڈالا جائے گا۔ جو اس کا جسم گناہوں سے ملوث ہو گیا ہے، گناہوں سے ناپاک ہو گیا ہے، اس جسم کو صاف کرنے کے لیے یہ کچھ وقت جہنم میں جلے گا، پھر اسے اللہ پاک جنت میں ڈالے گا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کی درخواست کر رہے ہیں، کس سے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پھر ابی بن کعب نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، امیر المومنین انسان اگر قیامت کے دن عمل لے کر 70 نبیوں جتنے بھی عمل لے کر اللہ کے حضور پہنچے تو وہ عمل کم پڑ جائیں گے، وہ اعمال کم پڑ جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے جسے جنت میں داخل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ امیر المومنین اللہ نے جو نافرمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے جس جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، اگر مشرق کے کنارے میں ایک بیل کے نتنے جتنا اس کا سوراخ کر دیا جائے، مغرب میں آدمی جو بیٹھا ہوا ہوگا اس کے جسم کے اندر سے بھیجا اور گودا پگھل کے باہر آ جائے گا، اتنی اس کی حرارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر رونے لگے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مبارک نبوت کی مبارک زبان سے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، تو نصیحت سننے کرنے کا یہ مزاج تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت۔ بڑا عجیب کلمہ ہے۔ ابو ذر، جہاں پر بھی تم ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، مسجد میں ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو، اللہ کا ڈر اختیار کیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو۔ تصوف کی بنیاد ہے اللہ کا ڈر۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ تصوف کی انتہا ہے۔ کیا معنی؟ کہ آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دو، تفویض الی امر اللہ، اللہ کے فیصلے میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ کبھی بھی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیٹے کا انتقال ہوا تو ہنس رہے ہیں
کسی نے پوچھا بیٹے کے انتقال پر آپ ہنس رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اللہ کی منشا پر، اللہ کے ارادے پر، اللہ کے فیصلے پر خوش ہو کے ہنس رہا۔ کیسی زندگیاں تھی ان لوگوں کی، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی فنا، اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کرنے والے لوگ تھے۔ تو انما الاعمال بالنیات کا مطلب میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا زندہ رہنا، سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے۔ میں دنیا میں جی کیوں رہا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میری موت اس طرح سے آئے کہ میرا پروردگار میرے سے راضی ہو جائے، یہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ اور فرمایا انتہا اس کی یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہم وقت ہر وقت یہ استحضار اور یہ خیال دل کے اندر بیٹھ جائے، نماز کے اندر، تلاوت کے اندر، کاروبار میں بیٹھے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، فیکٹری میں بیٹھے ہوئے، کسی بھی جگہ پر انسان بیٹھا ہوا ہے تو آدمی کے دل میں یہ استحضار ہو جائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہے گویا۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو سکے تو دوسرا درجہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت تو اپنے دل میں لاؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی پر 4، 6، 8 کیمرے نصب ہو اور اس کی ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہوں، وہ کس طرح سے محتاط وقت گزارے گا؟ جس پاک پروردگار کا نظام ہر انسان کے ساتھ ایسا مستحکم اور مضبوط نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ خود لکھ رہے، کرامن کاتبین، وہ انسان کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات انسان بولتا ہے فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ یہ کیوں بولا تھا، یہ کیوں کہی تھی، یہ آنکھ کے اشارے کو بھی اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ارے آنکھ کا اشارہ کیا، دل میں جو بات ہے اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ تو ایک تو فرشتوں کا نظام اللہ نے مقرر فرمایا، نمبر 2 اللہ پاک خود انسان کے ہر عمل سے آگاہ ہے، انسان کی ہر نیت اور خیال کو اللہ پاک جانتا ہے، اور نمبر 3 اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے۔ آج ہم دنیا میں نہیں دیکھتے کہ آج نظام ایسا ہو گیا ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ آپ کہاں جا رہے آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ کی حرکت نوٹ ہو رہی ہے، آپ کے فنگر پرنٹ سے آپ کا سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ تو کیا وہ خالق و مالک و پروردگار جس نے اس انسان کو بنایا اور اتنی صلاحیتیں دی، کیا اس کا نظام کوئی کمزور ہے؟ تو زمین کے خطے بھی وہ گواہ بن رہے ہیں، جہاں انسان گناہ کرتا ہے، جہاں انسان نیکی کرتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی اور بولے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے رب کا حکم ہے۔ تو فرشتے انسان کے ساتھ گواہ، اللہ پاک خود گواہ، انسان کے اعضاء گواہ، اور زمین کے وہ خطے گواہ، یہ 4 گواہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جو آدمی ایک کمرے میں موجود ہو اور چاروں کونوں میں کیمرے نصب ہوں اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہو، کیمروں کا نظام پھر خراب ہو سکتا ہے، پھر فیل ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام خراب ہونے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اختیار کرو، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، ہر زندگی کے ہر شعبے۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ اکبر، بڑی عجیب نصیحت ہے، اللہ کرے یہ میرے اور آپ ہم سب کے عمل میں آ جائے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو مٹا دے گی۔ جب گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو۔
دیکھو انسان کی زبان سے نکلنے والا جو جملہ ہے اس کا اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والا جو عمل ہے اس عمل کا اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں چیزوں کے اثرات نہیں ہیں، میٹھی چیز اپنا اثر دکھاتی ہے، کڑوی چیز اپنا اثر دکھاتی ہے، مضر شے اپنا اثر دکھاتی ہے، زہر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ارے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے اگر کسی کو برا بلا کہہ دیا، کسی کو کوئی آدمی کسی کو گالی دے دیتا ہے تو اس کے گالی کے کلمے اس کے چہرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسے غصہ آ جاتا ہے۔ تو انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے اور انسان کے عمل، انسان کے جسم سے نکلنے والا عمل انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جب اثر ہوتا ہے تو گناہ کا اثر ہے۔ زبان سے غیبت کا کلمہ نکالا، گناہ کا کلمہ نکالا، نافرمانی کی بات زبان سے کہی، جسم سے کوئی نافرمانی ہوئی، آنکھ سے نافرمانی ہوئی، اس کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب آدمی چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈالتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈالے گا جو چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کے اثرات ہیں۔ اور جو چھپ کر نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ اس نیکی کو ظاہر کرے گا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر آنکھ سے گناہ ہے تو آنکھ سے نیکی کر لو، زبان سے گناہ ہوا تو زبان کی نیکی کرو، ہاتھ سے گناہ ہوا تو ہاتھ کی نیکی کرو، پیر سے گناہ ہوا تو پیر کی نیکی کرو، جس عضو سے گناہ ہوا اس کی نیکی کرو۔ اس نیکی کے نتیجے میں اس برائی کا اثر مٹ جائے گا۔ جیسے سخت مرچ والی کوئی چیز کھاتا ہے تو آدمی پانی کے ذریعے سے، میٹھی چیز کے ذریعے سے اس اثر کو ختم کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں اس گناہ کی نحوست کو اور اس اثر کو آپ نیکی کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اقتباس جو میں نے عرض کیا تھا پیش کرتا ہوں۔ توبہ اسی چیز کا نام ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا عمدۃ السلوک کے اندر کہ جب آدمی توبہ کرے تو کچھ کام ایسے ہیں جو دل سے کرنے کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو ظاہر سے کرنے کے ہیں۔ نمبر ایک، توبہ دل سے کرنے کا کام کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی ہو، اپنے جرم پر شرمندگی ہو، مجھ سے یہ کیا جرم ہو گیا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں، جانتے ہو شرمندگی اور ندامت کس چیز کا نام ہے؟ بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا ایک آدمی شکار کے لیے نکلا اور اس نے جھاڑیوں کے اندر ہرن محسوس کیا کہ ہرن ہے، اور اس ہرن کی طرف اس نے تیر چلا دیا اور جا کے اسے لگا، اور وہ شکار جو بھی تھا وہ پھڑکنے لگا۔ یہ دوڑا بھاگا اور یہ خوش ہوا کہ میں نے شکار کر لیا۔ جا کے دیکھتا ہے تو جھاڑیوں میں اس کا اپنا بیٹا مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اسے تیر لگ گیا۔ دور سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شکار ہے، جبکہ شکار نہیں تھا، بیٹا تھا۔ فرمایا دیکھو بتاؤ اس کو کیسے ندامت ہوگی؟ یہ کہے گا ہائے افسوس مجھ سے کیا ہو گیا۔ فرمایا یہ ندامت گناہ کرنے کے بعد ہوگی تو توبہ قبول، یہ ندامت لے کے آؤ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہ تین اصحاب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور زندگی تنگ ہو گئی، اور کہتے تھے ہم سے کیا جرم، کتنا بڑا ہم سے جرم ہو گیا، ہم سے اللہ ناراض ہو گیا، ہم سے رسول ناراض ہو گیا، کوئی دنیا کی شے انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ ان کی توبہ کو اللہ نے معیار قرار دیا۔ گناہ کرنے کے بعد ایسا افسوس آدمی کو، یہ ہے ندامت۔ دوسری چیز اللہ ارشاد فرمائی، حضرت والا نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عفو کی امید ہو۔ جب اس طرح سے ندامت دل میں ہو تو دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے امید بھی ہو کہ اللہ پاک میرا گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت میں جو مایوسی چھائی ہوئی تھی اس کو ختم کروایا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر دیے ان سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔
تو حضرت نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، دوسرا دل کا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے پر امید رہے۔ تیسرا، اللہ کے عذاب سے خوف بھی ہوتا رہے، ڈرتا بھی رہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ فرمایا یہ چار باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، سچے دل سے نادم ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید رکھے، اللہ کے عذاب کا خوف رکھے، اور نمبر 4 عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ تو 4 باتیں تھی دل سے تعلق رکھنے والی۔ اب فرمایا ظاہری اعمال سے کیا کام کرے؟ توبہ جب مکمل ہوگی ظاہری اعمال سے کیا کرے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہری اعمال سے پہلا کام تو یہ کرے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھے۔ گناہ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز توبہ پڑھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو آدمی گناہ کے بعد اچھی طرح سے وضو کر لے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، ارے تقویٰ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو، تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، نمبر 2 100 مرتبہ استغفار کرے، نمبر 3 ارشاد فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، اس لیے کہ یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں، پڑھنے والا آدمی اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تھا، ان کلمات کی برکت سے اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور نمبر 4 ارشاد فرمایا کہ صدقہ کر لے، یہ صدقہ کر لے، صدقے سے بھی انسان کے گناہ دھل جاتے۔ تو 4 اعمال دل کے بتائے، 4 اعمال ظاہر کے بتائے، اور فرمایا جب یہ 8 اعمال بندہ کرتا ہے تو اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے۔ بہت پیارے، بہت خوبصورت اعمال ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اور دوسری احادیث میں توبہ کی تاکید ہے، احادیث میں، قرآن کی آیات میں، اور توبہ کے متعلق 8 باتیں میں عرض کر چکا ہوں حضرت والا کے حوالے سے۔ ان 8 باتوں کو ہم سب اپنے عمل میں لے کے آئے۔ اور تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بڑے اخلاق۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ معافی کو لازم پکڑیے اور نیکی کا حکم کیجئے اور نادانوں سے اعراض کرتے رہیے۔ حضرت جبریل سے آپ علیہ السلام نے پوچھا، میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس آیت میں؟ حضرت جبریل نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا۔ حضرت جبریل اللہ سے پوچھ کے آئے، واپس آ کر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ان ربک یقرئک السلام وہو السلام، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ کا رب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، تصل من قطعک، جو آپ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ آپ تعلق کو جوڑے، وتعطی من حرمک، اور جو آپ کو نہ دے محروم کرے، آپ کو محروم کرنا چاہتا ہو آپ اس کو عطا کریں، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور وتعفو عن من ظلمک، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کرتے رہے۔ وَتُحْسِنَ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہے۔ آپ کے اخلاق کی خاص خوبی یہ تھی، کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوا کہ سامنے والے نے جہالت والا کوئی حرکت کیا اور آپ غصے سے مغلوب ہو گئے۔ ہمیشہ آپ کا حلم، آپ کی برداشت، آپ کا تحمل سامنے والے کی جہالت پر غالب ہی رہا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تھے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز کیا ہے؟ وہ اخلاق ہوں گے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتق اللہ حیث ما کنت، ہر جگہ پر اللہ کا ڈر اختیار کیا کرو، گناہوں سے بچا کرو۔ نمبر 2، جب گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ اور نمبر 3، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل سے شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر تمام انتظامیہ کا اور سر ڈاکٹر صاحب کا اور بزرگوں کا اور آپ تمام احباب کا، آپ نے میری بات کو توجہ سے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔